والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ البقرہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس سورت کا نام ہی گائے کے نام سے منسوب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ایک واقعہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ایک مرسل روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، لیکن اس شخص کی نرینہ اولاد نہیں تھی، نرینہ اولاد اس شخص کی نہیں تھی، اس کا وارث صرف اس کا بھتیجا تھا، اور وہ شخص بہت زیادہ مالدار تھا۔ اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس بھتیجے کی اس کے مال پر نظر تھی۔ ایک دن اس شخص نے، اس بھتیجے نے لالچ میں آ کر، عزیز ساتھیوں، اس شخص نے لالچ میں آ کر اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ چچا کو قتل کرنے کے بعد اس شخص نے لاش کسی اور کے گھر کے سامنے جا کے پھینک دیا۔ پھر صبح اٹھ کر یہ شور کرنے لگا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ جب معاملہ سلجھ نہ سکا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس معاملہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا لیو، اور اس گوشت کے ٹکڑے کو اس میت کے ساتھ ٹچ کرو گے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو کر بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے، کیونکہ قتل کا معاملہ سلجھ سے نہیں رہا تھا، الجھا ہوا معاملہ تھا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ قتل کرنے والا قاتل خود رونے والوں کے ساتھ کھڑا تھا، معاملہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب معاملہ آیا تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک عام گائے کا، اس کو کہا کہ عام گائے ذبح کرو، اور اس کا گوشت جو ہے وہ اس مردے سے ٹکراؤ گے، مردے سے لگاؤ گے تو مردہ اٹھ کے بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا عزیز ساتھیوں، انتہائی جلالی قوم تھی، انتہائی سوالی قوم تھی، انتہائی سوالی قوم۔ ان کو اس بات پر صبر نہیں آیا، اس حکم پر جو دیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے، اس پر انہیں صبر نہیں آیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ سوالات، اب سوالات کیونکہ گائے کا حکم، گائے کے ذبح کا حکم ملا ہے، کوئی بھی گائے ذبح کرو اور اس گائے کو کا گوشت کا ٹکڑا اس کے لگا لو، لیکن نہیں، اپنی قوم اپنی عقل لڑا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ موسیٰ، قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ اللہ نے قرآن میں ان کے اس مکالمے کا تذکرہ فرمایا اور یہ واقعہ نقل کیا۔ پھر یہ واقعہ اس سورت کے اندر لا کر گائے کے نام سے اس سورت کو منسوب کر دیا۔ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو عزیز ساتھی ہو، سوال کرنے والی قوم تھی، انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہمیں حکم دے رہے ہیں، ممکن ہے کہ آپ ہم سے مذاق فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں، یعنی آپ مجھے سوال کرنے آئے ہیں
اور میں آپ سے مذاق کروں، یہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، جو بات ہے وہ صاف تم لوگوں کو بتائیے۔ اب قوم نے اپنے مکالمہ شروع کیا کہ دعا کیجیے، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ گائے کیسی ہو، وہ گائے کیسی ہو، اپنے لیے مشکل پیدا کر دے۔ قوم جلال میں آ کر اپنے لیے مشکل پیدا کر دی۔ اب دعا کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا تمہیں حکم ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ وہ گائے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائے جو تم ذبح کرنے لگے ہو، تم اس کے بارے میں سوال کرنے لگے ہو کہ وہ کیسی ہو، تو پھر سن لو، وہ گائے کیسی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس سوال پر بھی بس نہیں ہوئی، انہوں نے کہا قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، دعا کیجئے اپنے رب سے کہ ما لونہا، کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جواب ملا کہ انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا، وہ جو گائے ہو وہ زرد کلر ہو، تیز زرد کلر، اس کا رنگ ہو، کلر ہو، فاقع لونہا تسر الناظرین، وہ جو گائے ہو وہ دیکھ کرنے والوں کو خوش کر دے۔ عزیز ساتھیو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس پر بس نہیں کی کہ یہ دو سوال کیے، اپنے لیے مشکل پیدا کی، آگے پھر سوال کر دیا کہ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقر تشابہ علینا، اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ اس طرح کی، اس کنڈیشن کی، پہلے دو سوالوں کے اندر جو ہمیں جوابات دیے گئے ہیں، اس کنڈیشن کی بہت ساری گائے ہیں، بہت ساری گائے ہیں اس کیٹاگری کی، لہذا ہمارے لیے سوال کر، اللہ تعالیٰ سے سوال کر، پوچھ کہ انہا بقرۃ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ بہت ساری گائے ہم پر مشابہت ہیں، کہا انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ جو گائے ہو وہ کبھی بھی اس کو جوتا نہیں گیا ہو، کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں ہو، کھیتوں کو پھاڑنے والی نہیں ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یعنی اس کے اوپر کوئی داغ دھبا، کوئی نشان نہ ہو، بالکل صحیح سالم گائے ہو، وہ گائے جو ہے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، اب تو ہمارے پاس حق کو لے آیا ہے، اب یہ جو ہے یہی حق ہے، ماں کے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، نہیں قریب نہیں تھا کہ یہ لوگ یہ کام کرتے۔ عزیز ساتھیو، موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کا یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سوالات پہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، سوالات پہ سوالات کر کے آپ اپنے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس واقعے سے، اس سورت جس کا نام سورۃ البقرہ ہے رکھا گیا، کیوں؟ وہ صرف اسی واقعے کے
آ جانے کی وجہ سے، اس واقعے کے نقل ہونے کی وجہ سے اس صورت کا نام، اس کے اندر گائے کا واقعہ موجود ہے، لہذا اسی گائے کے ہی حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کا نام رکھا ہے۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مختصر سا واقعہ، جو کہ ایک قتل کے حوالے سے کیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور اس مردے کو انہوں نے لگایا، ٹچ کیا، ٹچ کرنے کے بعد وہ مردہ کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد اس مردے نے بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ بات جو ہے ایک حدیث مختصر تفسیروں کے اندر مختصر الفاظات کے ساتھ موجود ہے، تو لہذا گائے کا نام اس صورت پر اس وجہ سے پڑا کیونکہ اس صورت کے اندر گائے کا واقعہ موجود ہے۔ یہ دو چیزیں ہمیں اس واقعے سے ملی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔